علامہ صاحب ہماری بہت سی باتیں ایسی ہوئی جس میں معاشرے کی اصلاح تھی. ہم نے فقیری پہ، گداگری پہ، شکر پہ، صبر پہ، اس طرح بہت سے ایسے ٹاپکس تھے کہ جن پہ بات کی جس سے معاشرے کی اصلاح نکلتی تھی. تو آپ کے نزدیک شریعت کا کچھ ایسا پہلو جو میرے ذہن میں نہ ہو لیکن اگر آپ سے بیان کریں تو بڑی معاشرے کی اصلاح ہو سکے، کچھ ایسا پوائنٹ ہمیں بتائیں. جی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان رکھتا ہوں، جس سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے بہترین رہنمائی مل سکتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ سب جلیل القدر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب جلیل القدر صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر موجود تھے. تو ایک انصاری صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر سلام کیا اور بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنین میں سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہو. پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنین میں سے سمجھدار مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو کثرت سے موت کو یاد کرے، یعنی موت کے آنے سے پہلے اپنی طاقت کے مطابق موت کی تیاری رکھے. یہ 2 سوال کر کے وہ بیٹھ گیا، خاموش ہو گیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں مخاطب ہو گئے. فرمایا کہ اے مہاجر اور انصار کے گروہ، کہ جب تم 5 چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی جب تم 5 چیزوں کے اندر پھنس جاؤ تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرو. تو ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہ جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی آ جائے، تو اس وقت اللہ رب العالمین ان کے اندر بھوک کی بیماری مسلط کرتا ہے، بھوک کی بیماری آ جاتی ہے. تو آپ اب بھی دیکھ لیں کہ بے حیائی عام ہے، اور جو مالدار ہے وہ بھی اپنی بھوک کا شکوہ کرے گا، غریب نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو یعنی ہر طرف بھوک کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں. مین جو ہے معاملہ وہ بھوک کے ساتھ ہی ہے. ہاں، یہ دیکھ لیں. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ناپ تول کے اندر کمی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ 2 قسم کی بیماریاں مسلط کرتا ہے. ایک تو قحط سالی، یعنی سخت قحط سالی ہوگی. دوسرا فرمایا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی دیکھیں پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں ہمارے پیٹرول کے پیمانے، گوشت والوں کے پیمانے، ٹھیک ہے، کریانے والوں کے پیمانے، میڈیکل سٹور پہ جو ان کی جو ریٹس ہیں، یہ تمام طرح بات دیکھیں ان چیزوں میں. تو جو یہ جی بالکل اس طرح کہ ناپ تول کے اندر ہر جگہ پہ ہی کمی آ رہی ہے. جیسے آپ نے گنوائے کہ پیمانوں کے اندر ہیرا پھیری ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہے، تو پھر اس کا عذاب بھی تو ہم بھگت رہے ہیں. سخت قحط سالی ہوگی. آپ دیکھیں حال ہی میں ہم نے ابھی گندم کی فصل کاشت کی ہے. گندم کی فصل سے فارغ ہوئے ابھی ہمیں 1 ماہ نہیں گزرا تو گندم کا بحران بھی پیدا ہو گیا کہ گندم مل ہی نہیں رہی. تو اس طرح کی اور بھی آپ کو دیکھ لیں، کبھی پٹرول کا بحران آ جاتا ہے اور کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے. اور یہ مختلف یہ قحطوں سے ہم گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپ تول میں کمی. جی. اور دوسرا فرمایا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے. اور وہ بھی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہم خود حکمرانوں کو لے کر آتے ہیں، بعد میں وہی عوام لانے والی ان کو گالیاں دیتی ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری آپ نے فرمایا جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو اللہ رب العالمین بارشوں کو روک لیتا ہے. اگر جو تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں
وہ جانوروں کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور نہ ہوں روئے زمین پر تو اللہ رب العالمین بالکل بارش برسانا بند کر دے۔ تو چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کے احکام سے اعراض نہ کرو، یعنی تمہارے حکمران قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان سے اعراض نہ کرو۔ اگر قرآن مجید سے منہ پھیرو گے، قرآن مجید کے احکامات سے روگردانی کرو گے تو اللہ رب العالمین پھر تمہارے حکمرانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ میرے خیال سے یہ بھی شرط پوری ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسی ہی ہے، یہ پوری ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی حکمران ادارے ہیں ان سب کے آپس کے اندر اختلافات ہیں، وہ عدلیہ کا ہو، جو وہ پولیس کا ہو، وہ آرمی کا ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، یعنی ہر ادارے کے آپس کے اندر اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ میڈیا میں 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے گفتگو ہی ہو رہی ہے۔ جی یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ تو 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، اللہ اور اس کے رسول سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہد کیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو نہیں توڑنا، اگر توڑو گے پھر تم پر تمہارے دشمن ہی مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات بھی 100% تک مکمل ہو چکی ہے کہ ہم نے جو اللہ رسول سے وعدے کیے ہوئے ہیں اطاعت و فرما برداری کے ان کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، روگردانی کی ہوئی ہے اور ہم پر ہمارے دشمن مسلط کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، ہمارے پیچھے کٹ پتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے حکمران۔ جی جی بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لیں، آج بھی پاکستان کو 72 سال کے قریب ہو چکا ہے آزاد ہوئے، ابھی تک وہی یہود و نصارہ کی پالیسی ہم پر مسلط ہے، وہی فکر ہم پر مسلط ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، ہمارے دشمن ہے، تو یعنی انہی کی سوچ، انہی کی حکمرانی ہم پر مسلط ہے۔ 5 چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مبتلا ہو جاؤ پھر اللہ کی پناہ مانگو، تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ساری 5 چیزوں ہم میں پوری ہو رہی ہیں، تو اب ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ تو جی ناظرین، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم نے سوال کیا تھا، تو میرے خیال سے بڑی ہی اتھینٹک حدیث علامہ صاحب نے پیش کی، اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دا بیسٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے ہمیں حکمرانوں کو چھوڑنا چاہیے اپنا۔ ہمارا آج کل ریڈی پہ دیکھیں یار، اس نے رات کے وقت لائٹ لگائی ہوتی ہے تاکہ جو سیب ہیں وہ زیادہ ریڈ کلر کے نظر آئیں، اسٹرابری ہے وہ خراب نہ نظر آئے، تو جس کلر کا پھل ہوتا ہے اسی کلر کی لائٹ لگا کے اس کو پھل کو چمکدار دکھاتا ہے۔ ہماری ریڈی والا کرپشن کر رہے ہیں، ہمارے اسٹور والے کرپشن کر رہے ہیں، ہر چیز میں آپ کو ناپ تول میں کمی نظر آ رہی ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں۔ تو خدا را سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، اور پھر ملک و قوم کی اصلاح ہوگی، اور ہمیں آخر اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس ہی آنا پڑے گا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، وقت ہے، اور یہ آج کل جیسے پوری نشانیاں وبا کی وجہ سے، ٹڈی دل کی وجہ سے یہ اللہ نشانیاں دے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم پر ڈائریکٹلی عذاب نہیں اتر رہا، اور یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں، یہ تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ نہ کیا ہوتا اور اپنے حبیب کی وجہ سے ہم پہ کرم نہ کیا ہوتا، تو یہ تو جتنی یہ معاشرے میں جو پہلی قوموں نے جب یہ غلطیاں کی، تو یہ جب بلنڈرز کیے تو ان پہ عذاب الہی نازل ہوئے۔ قرآن پڑھ کے دیکھنے، اور سیدھا سیدھا اللہ نے لکھا ہوا کہ ناپ تول کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اور جو ان کے پاس صحیفہ تھا اس سے روگردانی کی وجہ سے ان پر ڈائریکٹ عذاب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگر ہم پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے تو خدا را ہمیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اور معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم قدم اٹھانا چاہیے۔ چینل کے ساتھ وابستہ ضرور رہیں، چینل سبسکرائب کرتے کرواتے رہا کریں۔